فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اس کی جلد 4 پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں اس کی جلد 4 میں پڑھتے ہوئے ہم خطبہ نمبر 91 سے ہم نے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ خطبہ نمبر 109 تک آ پہنچے ہیں۔ اس میں خطبہ نمبر 110 تک خطبے ہیں، یعنی یہ سیکنڈ لاسٹ خطبہ ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے کئی حصے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 455، خطبہ نمبر 109 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ اللہ علیہ السلام فی بیان قدرت اللہ وانفرادہ بالعصمت وامر البعث، قدرت خدا، اس کی بے مثال عظمت اور روز محشر کے بارے میں۔ سند خطبہ مصادر نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو الزہرا نامی معروف خطبے سے منتخب کیا ہے۔ جو لوگ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں اور انہوں نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک ابن عبد ربا مالکی نے اسے عقد الفرید میں نقل کیا ہے، جبکہ زمخشری اور احمدی نے اس خطبے کے کچھ حصوں کو منوعاً ذکر کیا ہے۔ اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 8، پیج نمبر 202۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ آپ کا یہ خطبہ نہج البلاغہ کے نہایت فصیح و بلیغ اور سب سے زیادہ پرمغز اور اہمیت کے حامل خطبوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اس خطبے کا نام الزہرا یعنی درخشاں رکھا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کے معروف شارح ابن ابی الحدید کے بقول اس خطبے کی تاثیر اور کشش اس قدر ہے کہ اگر اسے کسی ایسے بے ایمان انسان کو جو پوری طاقت سے قیامت کا انکار کرتا ہو پڑھ کر سنایا جائے تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کا دل خوف و وحشت میں ڈوب جائے گا۔ نیز یہ خطبہ اس کے افکار اور عقیدے کو متزلزل کر دے گا اور اسے ان پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس خطبے میں بہت ہی سبق آموز نکات ہیں۔ مجموعی طور پر یہ خطبہ 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ، اس میں خداوند متعال کی عظیم قدرت اور اس کے مقابلے میں مخلوقات کی ناتوانی اور ناچیزی سے متعلق بحث کرتے ہیں اور اس بارے میں نہایت ہی دقیق مطالب بیان کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ فرشتوں کی خلقت اور ان کی بعض خصوصیات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں کہ اگر انہیں غیب کے اسرار کا علم ہو جائے تو وہ اپنی بے نظیر اور مسلسل عبادت کو اس کی عظمت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر جانیں گے۔ تیسرا حصہ، اس میں آپ آخرت کے گھر اور بہشتی نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے لوگوں کو غفلت نیز مادیت کی طرف ان کے شوق و رغبت اور انبیاء کی دعوت سے ان کی کنارہ کشی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ، اس میں دنیا پرستوں اور گناہ گاروں کے موت کے وقت کے حالات کو اپنا موضوع سخن قرار دیتے ہیں اور نہایت مؤثر اور بلیغ عبارات میں ان کی صورتحال کو ایسا مجسم کرتے ہیں کہ ہر غافل انسان اپنے افکار و کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پانچویں اور چھٹے حصے میں قیامت اور اس سے پہلے کے حالات، انسان کے اعمال سے متعلق باز پرس، نیکوکار مومنوں کی سعادت مندی اور بدکاروں کی سزاؤں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔
اور ان دو گروہوں میں سے ہر ایک کے انجام کو بہت مؤثر عبارات میں بیان فرماتے ہیں۔ 7واں حصہ، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بالخصوص آپ کے زہد و تقویٰ اور دنیا سے آپ کی بے رخی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور آپ کا تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل اور اسوا کے طور پر تعارف کراتے ہیں۔ 8واں حصہ، اس میں اہل بیت پیغمبر اور آپ کے باوفا اصحاب اور پیروکاروں سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور نہایت مختصر عبارت میں ان کے عظیم مقام و منزلت کو بیان فرماتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں خطبے کا پہلا حصہ، جو کس طرح شروع ہو رہا ہے۔ کلو شیء خاشع لہ وکلو شیء قائم، اور ختم ہو رہا ہے وما اصغرھا فی نعم الآخرہ پر، اور اس کا ترجمہ ہے ہر شے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کی دولت کا سہارا اور ہر ذلیل کی عزت کا آسرا ہے، ہر کمزور کی طاقت وہی ہے اور ہر فریادی کی پناہ گاہ وہی ہے۔ وہ ہر بولنے والے کے نطق کو سن لیتا ہے اور ہر خاموش رہنے والے کے راز کو جانتا ہے۔ جو زندہ ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے، اور جو مر گیا اس کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ خدایا، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے بارے میں خبر دے سکیں۔ تو تمام توصیف کرنے والی مخلوقات سے پہلے ہے۔ تو نے مخلوقات کو تنہائی کی وحشت کی بنا پر نہیں خلق کیا ہے اور نہ انہیں کسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جسے حاصل کرنا چاہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے، اور جسے پکڑنا چاہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ نافرمانوں سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے، اور اطاعت گزاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو تیرے فیصلے سے ناراض ہو وہ تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے، اور جو تیرے امر سے روگردانی کرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو راز تیرے سامنے روشن ہے اور ہر غیب تیرے لیے مشہود ہے۔ تو ابدی ہے تو تیری کوئی انتہا نہیں ہے، اور تو انتہا ہے تو تجھ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو سب کی وعدہ گاہ ہے تو تجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر منزل پر چلنے والے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہر جاندار کی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پاک و بے نیاز ہے تو، تیری شان کیا بعظمت ہے، اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم و شان ہے۔ اور تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے، اور تیری سلطنت کس قدر پرشکوہ ہے۔ یہ سب تیری اس مملکت کے مقابلے میں جو نگاہوں سے اوجھل ہے کس قدر معمولی ہے۔ تیری نعمتیں اس دنیا میں کس قدر مکمل ہیں، اور پھر نعمات اخروی کے مقابلے میں کس قدر مختصر ہیں۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے پروردگار عالم کے اوصاف کمال۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے خوبصورت ترین اور پرمغز ترین خطبوں میں سے ایک ہے، جس کے پہلے حصے میں پروردگار کے اوصاف جمال و جلال اور صفات فعل بڑے جامع اور خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے 10 اوصاف کمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر چیز اس کے آگے حالت خضوع و خشوع میں ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں یہاں پر۔ اور ہر چیز اس کے وجود سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کو بے نیاز کرنے والا اور ہر ذلیل کو عزتدار بنانے والا ہے۔ ہر کمزور ناتواں کی طاقت اور ہر مصیبت زدہ کی پناہ گاہ ہے۔ یہ 6 صفات در حقیقت پروردگار کی قدرت مطلقہ، اس کے بے پایاں وجود اور تمام ممکنات کے محتاج ہونے کی طرف لوٹتی ہیں۔ خاشع کا مادہ خشوع سے ہے، جس کے اصل معنی تو خضوع کے ہیں، لیکن اس سے وسیع تر مفہوم کا حامل ہے، کیونکہ یہ خضوع ظاہری و باطنی، تشریعی اور تکوینی کو بھی شامل ہے۔ اس بنا پر خشوع کے معنی تمام مخلوقات کا خداوند متعال کے سامنے تسلیم ہونا اور قوانین خلقت کا ان پر نافذ ہونا ہے۔ ہر چیز کا خداوند متعال کے ذریعے قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کے ماں سوا ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود ہمیشہ واجب الوجود سے وابستہ ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی جو سورج سے وابستہ ہے۔ اسی طرح ہر فقیر کی بے نیازی، ہر ذلیل کی عزت اور ہر ضعیف کی طاقت کا سرچشمہ بھی وہی ہے، کیونکہ ممکنات اور مخلوقات اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں رکھتی
جو کچھ ہے اسی کی جانب سے ہے، اور جو بھی کمال انہیں حاصل ہوتا ہے وہ خدا کے کمال مطلق سے ہوتا ہے۔ ملحوف کا مادہ لحف سے ہے، جس کے معنی غم و اندوہ کے ہیں، جو کسی چیز کے کھو جانے پر انسان کو لاحق ہوتا ہے، اور کبھی ایسے افراد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو مظلوم واقع ہوئے ہوں اور مدد کے لیے فریاد بلند کر رہے ہوں، اور چونکہ انسان کی محدود اور ناچیز طاقت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے یا جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی حفاظت کرے، لہٰذا مادی سرمایہ کے ہاتھ سے کھو جانے پر جب غم و اندوہ اس پر غلبہ پاتا ہے تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا کہ اس قادر و توانا ذات کی پناہ لے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس سے مدد مانگے۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا وہ دراصل مختلف قرآنی آیات سے ماخوذ ہے جو خدا کے اوصاف کو مختلف مقامات پر بیان کرتی ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور جتنی چیزیں چاند سورج وغیرہ آسمانوں میں ہیں اور جتنے جانور زمین میں ہیں سب خدا ہی کے آگے سربا سجود ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 49۔ اب ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا وہی ذات پاک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سارے جہاں کا سنبھالنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 15۔ لوگو تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو، اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ لائق حمد و ثنا ہے۔ آخر میں مجموعی صورت میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا، اے رسول تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا تمام عالم کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 6 صفات کے بیان کے ساتھ آپ نے 4 دیگر صفات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ترجمہ، جو بھی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات کو سنتا ہے، اور جو چپ رہے تو وہ اس کے اسرار اور باطن سے واقف ہے، اور جو بھی زندہ ہے اس کی روزی کا وہی ضامن ہے، اور جو مر جائے اس کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ جی ہاں، وہ ہمارے اندر و باہر اور ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، اور ہماری زندگی اور موت کے تمام حالات پر وہ ناظر ہے، ہمیں رزق بھی وہی دیتا ہے، اور ہماری باز گشت اور انتہا بھی اسی کی جانب ہے۔ اگر واقعی یہ 10 صفات جو امیر المومنین علیہ السلام نے ان مختصر جملوں میں بیان فرمائی ہیں ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں اور ہم ان پر حقیقی ایمان رکھیں تو یقیناً ہماری اصلاح کے لیے کافی ہوں گی۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جو کچھ چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہ ہمارے باطن کی گہرائیوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہے، بالآخر ہمیں ایک دن اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ امام اپنی گفتگو کے ضمن میں خدا کی صفات سلبیہ میں سے بعض کو بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ، آنکھیں تجھے کب دیکھ سکتی ہیں جو تیرے وصف بیان کریں، بلکہ تو وصف بیان کرنے والوں کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہے۔ لم ترک العیون کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو نہ مخلوق تھا اور نہ جسم کے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور ربیت و مشاہدے کی طریق سے تیرے اوصاف بیان کیے جائیں۔ بعد والا جملہ در حقیقت علت کی منزل پر ہے، کیونکہ خداوند متعال ازل سے ہے، ممکن نہیں کہ وہ جسم رکھتا ہو، کیونکہ جسم حادث اور تغیر و تبدل کی جگہ ہے، اس بنا پر وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ اب اگر خداوند متعال کے لیے کوئی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو یہ اس حکم کی بنا پر ہے کہ عقل نے استدلالوں کے ذریعے ان تک رسائی دی ہے، یا پیغمبران الہی نے کتابوں میں ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ آپ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید 8 اوصاف بیان فرماتے ہیں جو سلبی پہلو کے حامل ہیں، اور در حقیقت خداوند متعال کی مطلق بے نیازی اور ناقابل شکست جلالی اوصاف کے آئینہ دار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ،
مخلوق کو تو نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے نہیں خلق کیا اور نہ اپنے کسی فائدے کے لیے انہیں مکلف بنایا ہے یا اعمال کے لیے کہا ہے۔ کسی میں مجال نہیں جو تیری قدرت سے فرار کر سکے، اور جسے تو گرفت میں لے لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ گناہ گاروں کی معصیت تیری عظمت کو گھٹا نہیں سکتی، اور نہ ہی اطاعت گزاروں کی اطاعت تیری حاکمیت کو بڑھا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی تیری قضاء و قدر پر ناراض ہو تو پھر بھی تیرے امر کو پلٹا نہیں سکتا، اور جو تیرے احکامات سے منہ پھیرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، وہ ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ کائنات میں جہاں بھی کوئی کمال وجود میں آتا ہے اس کا اصل اور بے پایاں منبع اور سرچشمہ اسی کے پاس ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے خلاف وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس بنا پر اگر اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو فقط اپنے فیض و کرم کی نور افشانی کے لیے ہے، نہ کہ اپنی وحشت و تنہائی دور کرنے کے لیے، اور نہ کسی منفعت کے حصول کے لیے۔ نہ عبادت گزاروں کی عبادت اس کے رعب و جلال میں اضافہ کر سکتی ہے، اور نہ پوری کائنات اگر کافر ہو جائے تو اس کے دامن کبریائی پر ذرہ برابر گرد بیٹھ سکتی ہے۔ جو اس سے پشت پھیرتے ہیں وہ اس سے بے نیاز نہیں، اور جو اس کے قضاء و قدر پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس گفتگو کے ضمن میں امام خدا کی 5 دیگر صفات جمالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر راز تیرے آگے آشکار ہے، اور پھر ہر پوشیدہ شے تیرے آگے ظاہر ہے۔ تو ایسا ابدی وجود ہے کہ تیرے لیے کوئی زمان نہیں ہے، اور تو ایسی انتہا ہے کہ تیری طرف بازگشت کے علاوہ کوئی راہ ہی نہیں ہے، اور تو ہی وہ وعدہ گاہ ہے جس کے حکم سے نجات ممکن ہی نہیں مگر تیرے ہی وسیلے سے۔ اگرچہ ابتدائی نظر میں سر اور غیب کے معنی ایک ہی لگتے ہیں، اور اسی طرح اعلانیہ اور شہادہ کے الفاظ بھی ہیں، لیکن بعید نہیں کہ سر سے مراد بندوں کے اندرونی راز ہوں۔ یہاں پہ سین رے ہے، اس کے اوپر تشدید ہے اور زیر ہے۔ سے مراد بندوں کے اندرونی راز ہوں کہ جن سے خدا بند تعالیٰ ہی آگاہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر سر کے مقابلے میں اعلانیہ ہے، لیکن غیب سے مراد آئندہ رونما ہونے والے یا گزشتہ واقعات ہیں جو ہماری حس و شعور سے مخفی ہیں، یا وہ گوناگوں موجودات جو اس وسیع زمین و آسمان میں پائے جاتے ہیں مگر ہمارے حواس ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ انتل ابدو کی تعبیر در حقیقت خدا بند متعال کی ابدیت کے لیے ایک قسم کی تاکید ہے، یعنی وہ ایسا ابدی ہے کہ گویا عین ابدیت ہے، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اسی لیے نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا، نہ کوئی آغاز ہے اور نہ اختتام، کیونکہ ابتدا و انتہا مخلوقات کے اوصاف میں سے ہیں اور جو مختلف پہلوؤں سے محدود ہوتے ہیں۔ منتہا اور موعد کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 مختلف وصف ہیں، اور منتہا ہے وہ منتہا ہے یعنی ہر شے کی بازگشت اسی کی طرف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ موعد یعنی ایسا وعدہ گاہ ہے جو حساب و کتاب اور اعمال کی جانچ پرکھ کے لیے ہے، اور کوئی بھی شخص اس کی عدالت کے کٹہرے سے فرار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے، ترجمہ: اور سب کے سب تمہارے پروردگار کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت ہم یاد دلائیں گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح تم لوگوں کو آخر ہمارے پاس آنا پڑا، لیکن مگر تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 48۔ ان الہی اوصاف میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ہر چیز یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی مکمل آگاہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسرار مخلوق سے مخفی رکھیں تو وہ خالق سے مخفی نہ ہوں گے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہم اس جہان میں جہاں بھی ہوں اور جہاں بھی پہنچے، ہماری آخری لوٹنے کی جگہ اسی کی بارگاہ عدالت ہوگی۔ یقیناً ان اوصاف کی طرف توجہ خدا بند تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اس گفتگو کے ضمن میں آپ قدرت خدا اور تمام زندہ موجودات کی بازگشت اسی کی طرف ہونے سے متعلق مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا اختیار
تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر جاندار کی باز گشت تیری ہی طرف ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ ناسیہ سے مراد پیشانی کے بال کے ہیں اور جانوروں کو رام کرنے کے لیے ان کی پیشانی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ مذکورہ تعبیر کا مطلب تمام ذی روح کا پروردگار کے مطلق ارادے کے آگے بے بس ہونا ہے۔ کلّا نسمہ کی تعبیر اس نقطے کے پیش نظر نسمہ اصل معنی نرم و ملائم ہوا کے چلنے کے ہیں اور پھر زندہ موجودات کی روح پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر زندہ موجود آخر کار تیری ہی طرف لوٹنے والا ہے اور تیری ہی بارگاہ عدالت میں حاضر ہونے والا ہے۔ خطبے کے اس حصے کے آخری 7 جملوں میں امام نے اللہ کی عظمت اور قدرت اور تخلیق نیز دنیا و آخرت کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق نہایت خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے 5 جملوں میں خدا کی عظمت اور اس کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: پروردگار تو پاک و بے نیاز ہے، تو تیری شان کیا بعظمت ہے اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے، اور تیری سلطنت کس قدر پرشکوہ ہے، اور یہ سب تیری اس مملکت کے مقابلے میں جو نگاہوں سے اوجھل ہے کس قدر معمولی ہے۔ انسان کا علم و دانش جتنا ترقی کرتا جائے گا اور عالم خلقت پر تحقیق کے لیے جتنے قوی وسائل فراہم ہوں گے، اتنے ہی حیران کن انداز میں اس عالم کی عظمت ہم پر واضح ہوتی جائے گی۔ بعض دانشوروں کے بقول جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ عالم خلقت ایک عظیم کتب خانے کی مانند ہے جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، اور ہمارا کرۂ زمین اس کتب خانے کی کتابوں میں سے ایک کتاب کے کسی صفحے پر ایک نقطے کی طرح ہے۔ کسی اور دانشور کے مطابق آج ثابت ہو چکا ہے کہ آسمان کے بعض ستارے اس قدر بڑے ہیں کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ صرف جوزہ نامی ستارہ جو اجرام فلکی کے ستاروں میں سے ایک ہے اور ابطل جوزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ہماری زمین سے 30 ارب گنا بڑا ہے، اور یہ آسمان کے صرف ایک ستارے کی بات ہے۔ کتنی دلچسپ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے اس کی عظمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات امام نے اس دور میں بیان فرمائی تھی جب ان موجودہ انکشافات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حیت بطلموسی کو جو عالم ہستی کو نہایت حقارت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی، تمام علمی محافل میں غلبہ حیت بطلموسی کو جو عالم ہستی کو نہایت حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، تمام علمی محافل میں غلبہ حاصل تھا۔ امام اس کلام میں قدم بقدم قرآن کے زیر سایہ سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے یقیناً بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ امام ان آخری 2 جملوں میں دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ دنیا میں تیری نعمتیں کس قدر فراواں ہیں اور پھر بھی وہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کس قدر حقیر ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 109 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب جو اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، وَمِنْهَا مِنْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنْتَهُمْ، اور ختم ہو رہا ہے يُطِيعُونَكَ حَقَّ طَاعَتِكَ۔ ترجمہ ہے، یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمانوں میں آباد کیا ہے اور زمین سے بلندتر بنایا ہے۔ یہ تمام تیری مخلوقات ہیں، یہ تمام مخلوقات سے زیادہ اچھا، یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمانوں میں آباد کیا ہے۔ ہم دوسرا حصہ شروع کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے حصے میں خداوند متعال کی عظیم شان قدرت اور اس کے مقابلے میں
مخلوق کی ناتوانی کے بارے میں بحث تھی، اور اب یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ فرشتوں کی خلقت اور ان کی خصوصیات کے بارے میں ہے، اور یہ کہ اگر وہ ان کو غیب کے اسرار کا علم ہو جاتا تو اپنی عبادت کو اس عظمت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر جانے۔ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمان میں آباد کیا ہے اور زمین سے بلندتر بنایا ہے، یہ تمام مخلوقات سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں اور تیرے قریب تر بھی ہیں، یہ نہ اسلاب پدر میں رہے ہیں اور نہ ارحام مادر میں، اور نہ حقیر نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان پر زمانے کے انقلاب کا کوئی اثر ہے، یہ تیری بارگاہ میں ایک خاص مقام اور منزلت رکھتے ہیں، ان کی تمام تر خواہشات صرف تیرے بارے میں ہیں، اور یہ بکثرت تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم سے ہرگز غافل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تیری عظمت کی تہ تک پہنچ جائیں تو ان اپنے اعمال کو حقیر ترین تصور کریں اور اپنے نفس کی مذمت کریں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے اور حق اطاعت کے برابر اطاعت نہیں کی ہے۔ شرح و تفسیر: فرشتوں کی عظمت و عبودیت، یہ ہیڈنگ ہے، اور لکھتے ہیں امام نے اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں خلق خدا کی عظمت اور آسمانوں کی بادشاہت سے متعلق بیان فرمایا تھا، اور ہمیں نظر آنے والی چیزوں کو غیب کی چیزوں کے مقابلے میں بہت حقیر شمار کیا تھا۔ اب اس حصے میں خدا کی بزرگ ترین مخلوقات یعنی فرشتوں کے بارے میں اشارہ فرماتے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جنہیں تو نے اپنے آسمانوں میں سکونت دی ہے اور زمین نے انہیں بلند رکھا۔ یقیناً خدا کے فرشتے صرف آسمانوں کے ساکنوں تک محدود نہیں بلکہ زمین پر بھی فرشتے پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے اعمال کی نگہبانی کرتے ہیں یا حکم خدا کے متعلق بعض امور کی تدبیر کرتے ہیں یا لوگوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ لیکن چونکہ اوپر کی عبادت میں امام نے فرشتوں سے متعلق کوئی کلی حکم بیان نہیں فرمایا بلکہ ان میں سے آسمان میں بسنے والے ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا یہاں امام کے کلام میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اور نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہاں جو توجیحات کی ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر امام اپنی گفتگو کے تسلسل میں فرشتوں کے اوصاف بیان کرنا شروع کرتے ہیں، چنانچہ ان کی بعض صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے متعلق پہلے حصے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ ہر مخلوق سے زیادہ تیرے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں اور دیگر تمام مخلوق سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ تیرے نزدیک ہیں۔ یہ تینوں صفات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں کیونکہ فرشتوں کی ذات پروردگار سے متعلق اعلیٰ درجے کی معرفت ان کے خوف کا موجب بنتی ہے، یعنی ایک طرف انجام ذمہ داری میں کوتاہی کا خوف اور دوسری طرف عظمت و مقام پروردگار کی ہیبت سے پیدا ہونے والا خوف۔ ان دونوں صفات کا مجموعہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ خدا کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں۔ البتہ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ ملائکہ کیوں کر دیگر مخلوقات سے زیادہ آگاہ اور خدا سے زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں تک کہ بعض صالحین بھی ملائکہ سے برتر اور افضل ہوتے ہیں۔ نیز تمام فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا اور علم و دانش کے لحاظ سے حضرت آدم کا فرشتوں سے برتر ہونا اس برتری پر واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ کچھ ملائکہ انبیاء و صالحین اور مومنین کی خدمت میں ہوتے ہیں، اور یہ معروف حدیث کہ انسان کی خلقت عقل و شہوت سے ترکیب پائی ہے جبکہ فرشتوں کی خلقت بغیر شہوت کے فقط عقل سے۔ نیز یہ کہ اگر انسان اپنی عقل کی پیروی کرے اور شہوت پر غلبہ پائے تو وہ ملائکہ سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ انسانوں کی بعض فرشتوں پر برتری کی ایک اور دلیل ہے۔ اس اشکال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ یہاں عالمیت اور اقربیت سے مراد نسبی عالمیت اور اقربیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اوپر کی عبارت حصر اضافی کی مانند ہے۔ نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فوق الذکر عبارت ایک حکم عام ہے جس میں انبیاء اور اولیاء سے متعلق
استثناءات پائے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی صفات سلبیہ والے حصے میں جہاں ان کی بشری نواقص سے بری ہونے سے متعلق ارشاد ہوا، امام ان کے 4 اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ نہ صلب پدر میں رہے، وہ نہ صلب پدر میں رہے اور نہ رحم مادر میں، اور نہ ہی پست نطفے سے ان کی خلقت ہوئی، اور نہ ہی حوادث زمانہ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ ریب المنون نے ظاہر ہے کہ صلب پدر اور رحم مادر جیسی محدود جگہوں میں قرار پانا اور منی جیسے پست پانی سے خلقت پانا ایسے نقائص ہیں جو انسان کو دامنگیر ہوئے ہیں، جبکہ فرشتوں کی نہ کوئی شادی ہوتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح تولید مثل۔ اس کے علاوہ نہ فرشتوں کے لیے موت ہوتی ہے اور نہ مرور زمانہ کے سبب ان میں کوئی تغیر و دگرگونی واقع ہوتی ہے۔ نہ وہ بیمار پڑتے ہیں اور نہ بڑھاپا ان کا پیچھا کرتا ہے۔ فرشتوں میں ان صفات کا پایا جانا اگرچہ ان کے لیے شرافت کا باعث ہے اور اس لحاظ سے انسان یقیناً ان سے کم درجے پر ہے، لیکن جو چیز انسان کے لیے فرشتوں سے بھی زیادہ عظمت و مقام کا سبب بنتی ہے وہ روح الہی ہے، جس کی طرف وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے جملے میں اشارہ ہوا ہے، اور یہی امر آدم کے لیے تمام فرشتوں کے سجدے کا باعث بنا۔ فرشتوں کی عظمت و شرف سے متعلق ان اوصاف کا بیان در حقیقت امام کے بعد میں آنے والے جملوں کے لیے تمہید ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔ اردو ترجمہ: اور یہ تیری بارگاہ میں ایک خاص مقام اور منزلت رکھتے ہیں، ان کی تمام تر خواہشات صرف تیرے بارے میں ہیں، اور یہ بکثرت تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم سے ہرگز غافل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایک تیری عظمت کی تہ تک پہنچ جائیں تو اپنے اعمال کو حقیر ترین تصور کریں گے اور اپنے نفس کی مذمت کریں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے اور حق اطاعت کے برابر اطاعت نہیں کی ہے۔ جی ہاں، فرشتے اتنے مقام و معرفت کے باوجود خدا کی عظمت اور اس کی بے کناہ صفات جمال و جلال کو درک کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے بفرض محال اگر یہ ممکن ہوتا کہ وہ خدا کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے نہ اس کے لائق کوئی عبادت کی ہے اور نہ اطاعت۔ جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے وہ ایک ناچیز ذرہ اور بے مقدار عمل تھا۔ اس تعبیر سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس قدر معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی عبادت اور اطاعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، جس طرح کوئی بھی اس کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اور ملائکہ یہاں تک کہ عظیم ترین انسان اور فرشتے بھی محدود وجود کے حامل ہیں، جبکہ ذات خداوند ہر جہت سے لامحدود ہے، لہٰذا یہ محدود وجود اس لامتناہی وجود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کما حقہ عبادت و اطاعت کی توانائی رکھتا ہے۔ وَاسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ میں ہوا کی جمع کی تعبیر ہوا و ہوس کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی عشق و محبت کے ہیں، کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کبھی مثبت خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی منفی خواہشات کے لیے۔ بہرحال اس جملے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اپنی تمام تر عشق و محبت کے ساتھ خداوند متعال کی ذات پاک کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ قلت غفلتہم عن امرک کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غفلت فرشتوں سے بھی امکان پذیر ہے، تاہم ان کی غفلت بہت ہی کم اور ناچیز ہوتی ہے، چنانچہ بعض فرشتوں کے ترک اولیٰ سے متعلق منقول روایات اس مدعا پر دلیل ہیں۔ اس بنا پر نہج البلاغہ کے بعض شارحین کی بے سود کوشش پر مبنی توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، جس میں انہوں نے قلت کو عدم کے معنی میں لیا ہے۔ بہرحال جب فرشتوں کا جو کہ لاکھوں سال سے خدا کی عبادت و اطاعت میں مصروف ہیں یہ عالم ہے، تو اس ناچیز عبادت اور اطاعت کے ساتھ ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس معروف حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ
عظمت پروردگار کے شایان شان عبادت و اطاعت نہ ہونے کی طرف مذکور تھی۔ یہاں پر حدیث بتائی گئی ہے عربی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ابدنا کا حق عبادتی وما عرفنا کا حق معرفتک۔ اب یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، اور اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عظمت پروردگار کے شایان شان عبادت و اطاعت نہ ہونے کی طرف مذکور تھی، جبکہ علی علیہ السلام کے مذکورہ بالا کلام کے جملوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فرشتے اس نقطے کی طرف متوجہ نہ تھے، اور شاید آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ بھی اسی معنی پر ایک دیگر دلیل ہو، فرشتوں پر انسانوں کی اس برتری کو واضح کر دیتی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 109 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہیں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی اس خطبے کے آگے والے حصوں کو پڑھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی تیسرے حصے کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔